بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت سبھی صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں موجود تھے۔ اس نوجوان شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، بس آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ میں اس گناہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے، تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی دوسرا جاہد یا مبلغ ہوتا تو وہ شدید غصے کا اظہار کرتا اور عین ممکن تھا کہ اسے اپنی مجلس سے نکال دیتا، لیکن قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی زبین مبارک پر ذرہ بھر بھی شکن نہ آئی۔ تمام صحابہ اکرام بارے حیران ہو کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی ہی شفقت سے نرم لہجے سے اس سے پوچھا کہ اے بیٹے، ذرا یہ بتاؤ کہ جس ظلم کی تم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا ایسا تو اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا، پھر کیا تو ایسا اپنی بیٹی سے کرے گا؟ پھر اس شخص نے کہا، کیا ایسا اپنی بیٹی سے تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے بالکل ٹھیک کہا، تو کیا پھر اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے تیرا؟ اس شخص نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چاچی، پھوپھی، خالہ جیسے سبھی محرم رشتے گنائے جسے وہ بار بار انکار کرتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس شخص کو نفسیاتی طور پر یہ سمجھا دیا کہ تو جس بھی خاتون سے بدکاری کرے گا وہ بھی کسی نہ کسی کی بہن، بیٹی، ماں اور خالہ پھوپھی وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس کام کی اجازت دے دی جائے تو تیری ماں، بہن اور بیٹی بھی نہیں بچ سکے گی۔ جو اصل بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس نوجوان کے کندھوں پر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس نوجوان کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور آئندہ اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس نوجوان کی پوری زندگی ایسی تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک اس کی نظر کسی پر غلط نہیں اٹھی۔